السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے فائل پروسیسنگ سسٹم کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فائل پروسیسنگ سسٹم کو چھوڑ کے ڈیٹا بیس کیوں بنائی گئی۔ اچھا، فائل پروسیسنگ سسٹم تھا کیا؟ جب ہم ایک جیسے ڈیٹا کو ایک نام کے ساتھ سٹور کر لیتے ہیں تو وہ فائل بن جاتی تھی نا۔ یوز بائی ڈفرینٹ آرگنائزیشن ٹو اسٹور اینڈ مینیج ڈیٹا۔ فائل ہم کیوں استعمال کرتے تھے؟ ہر ادارہ اپنے لیے مختلف فائلیں استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ڈفرینٹ سیٹ آف فائل فار ایچ ڈپارٹمنٹ۔ ہر فائل جو ہوتی ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ ریکارڈ ان ون فائل may not be related to record in other file۔ اب جو ایک ریکارڈ ہوتا ہے فائل کے اندر وہ دوسری ریکارڈ کے ساتھ یعنی کہ دوسری فائل کے ساتھ میچ تو نہیں کرے گا نا، ہر فائل ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے کہ کیوں ہم نے فائل پروسیسنگ سسٹم کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے جی، ڈیٹا بیس جوائن کر لی۔ کیا کر لی؟ ڈیٹا بیس جوائن کر لی۔ اچھا، اس کی وجہ کیا پڑی؟ اس کی وجہ یہ پڑی کہ ہمیں ڈیٹا ریڈنڈنسی آ رہی تھی، پرابلم آ رہے تھے، ڈیٹا انکنسسٹنسی آ رہی تھی، پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی کا پرابلم آ رہا تھا، لیک آف فلیکسیبلٹی آ رہی تھی، انٹیگریٹی پرابلم آ رہے تھے، سیکیورٹی پرابلم آ رہے تھے۔ تو اب ان کو ہم علیحدہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آ جائیں، سب سے پہلے کہتے ہیں ڈیٹا ریڈنڈنسی۔ اچھا، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ کا ڈیٹا دو جگہ پر دو مختلف فائلوں میں سٹور ہے، دو مختلف فائلوں کے اندر سٹورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا نام، رول نمبر، کلاس، اور ایک اور فائل کے اندر بھی یہ سٹورڈ ہے، نام، رول نمبر، کلاس۔ اچھا، اگر آپ کا ڈیٹا ایک فائل سے تبدیل ہوا ہے، مثال آپ کا فون نمبر تبدیل ہو گیا ہے، وہ اس فائل سے تبدیل ہو گیا ہے مگر اس فائل سے تبدیل نہیں ہوا، تو کیا ایشو پیدا ہوگا؟ آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا پرابلم کیا بنے گا۔ ایک فائل سے تو آپ نے تبدیل کر لیا، دوسری فائل سے تبدیل نہیں ہوگا، تو یہ یعنی پہلا پرابلم کیا ہوتا ہے ڈیٹا ریڈنڈنسی کا، کہ اسٹورنگ سیم ڈیٹا ان ملٹیپل فائل، یعنی ایک ہی بندے کا ڈیٹا ملٹیپل فائل میں پڑا ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا؟ ڈیٹا ریڈنڈنسی بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ڈیٹا ریڈنڈنسی بنے گا۔ اچھا، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ کاسٹ اسٹوریج آف، یعنی آپ کا اسٹوریج ویسٹ ہوگا۔ اب ایک ہی بندہ اس کا ڈیٹا دو جگہ پر پڑا ہے، کیا فائدہ؟ تو کمپیوٹر اس بات کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتے تھے کمپیوٹر والے کہ یار ایک ہی بندے کا ڈیٹا ہے مختلف جگہ پر پڑا ہے، تو سیم ڈیٹا may be duplicated in several فائل۔ ایک ہی بندے کا ڈیٹا جب آپ مختلف جگہ پر اسٹور کرو گے تو یہ ڈیٹا ریڈنڈنسی بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ ڈیٹا ریڈنڈنسی۔ تو میں نے آپ کو ڈیٹا ریڈنڈنسی سے آگے بھی سکھایا ہے۔ فار ایگزامپل، فائل کنٹین نیم، رول نمبر، لائبریری فائل کنٹین نیم آف ڈیٹا وہ بارو بک، یعنی کہ ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام، رول نمبر، ایڈریس اس کے اٹینڈنس رجسٹر پہ بھی موجود ہے، اسٹوڈنٹ والی فائل میں بھی اور لائبریری والی فائل کے اندر بھی، کہ اس نے ایک بک یہاں سے یعنی لے کے گیا ہے۔ ڈیٹا آف ون اسٹوڈنٹ اپیئر ان ٹو فائل۔ جب ایک ہی بندے کا ڈیٹا دو جگہ پر آئے گا اس کو ڈیٹا ریڈنڈنسی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ہی بندہ ہے تو ایک ہی جگہ ڈیٹا آنا چاہیے، اس سے کیا ہوگا؟ اسٹوریج کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ڈیٹا انکنسسٹنسی، میں اوپر بھی پڑھا کے آپ کو آ رہا تھا۔ انکنسسٹنسی کیسے بنے گا؟ انکنسسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے انکوریکٹ۔ کیا ہوتا ہے؟ انکوریکٹ ڈیٹا۔ کیا ہوتا ہے؟ انکوریکٹ۔ اچھا، اب کیسے انکوریکٹ بنے گا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک لائبریری والی فائل ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک اسٹوڈنٹ فائل ہے۔ اب اسٹوڈنٹ فائل میں سے آپ کا ڈیٹا کا رول نمبر 1 ہو گیا، ٹھیک ہے جی، جبکہ لائبریری والی فائل میں سے آپ کا رول نمبر تبدیل ہوا، لیکن یہاں پر وہی یعنی کہ یہاں نیا رول نمبر 2 انٹر کر دیا گیا، لیکن یہاں پر پرانا 1 موجود ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک ہی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا رول نمبر تبدیل ہونے کے بعد ایک فائل سے تبدیل ہو گیا لیکن دوسری فائل سے تبدیل نہیں ہوا، یعنی یا آپ کا ایڈریس ایک فائل سے تبدیل ہوا اور دوسری فائل سے تبدیل، اس سے ڈیٹا آپ کا کیا بن جائے گا؟ انکوریکٹ بن جائے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس لیے تھی کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی جگہ ڈیٹا ہوگا تو ہم اس کو کیا کر سکیں گے؟ مینیج کر سکیں گے۔ اگر وہ ڈفرینٹ جگہ پہ پڑا ہوگا تو وہ انکوریکٹ بن جائے گا۔ اچھا، یہ کیا کہتا ہے؟ پروگرام فرام ڈیٹا ریڈنڈنسی ٹو فائل may contain different ڈیٹا، فار ایگزامپل ایڈریس آف اسٹوڈنٹ مسٹ اپڈیٹڈ ان آل فائل if change۔ اگر آپ نے دو فائلوں میں ڈیٹا رکھا ہوا ہے تو پھر ایک میں سے تبدیل ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری میں سے بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، ہمیں ریلیشن شپ بٹوین ڈیٹا اینڈ پروگرام ریکوائرڈ اپڈیٹ اینڈ مینٹین دا فائل۔ آپ کو پتہ ہے فائل اور فائل کے اندر ڈیٹا جو موجود ہوتا ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں سافٹ ویئر بھی چاہیے ہوتا ہے۔
اگر وقت کے لحاظ سے ڈیٹا تبدیل ہوا یا سافٹ ویئر تبدیل ہوا تو آپ کو دونوں تبدیل کرنے پڑیں گے. دونوں تبدیل کرنے کا مطلب ٹائم بھی لگے گا، پیسے بھی لگیں گے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی بھی ایک فارمیٹ ہے، کہتے ہیں اف دا فارمیٹ آف فائل از چینج. جیسے پہلے فارمیٹ فائل کا تھا 3 ڈیجٹ میں، پھر 4 میں چلا گیا تو ڈیٹا تبدیل ہو گیا. اس سے آپ کو سافٹ ویئر بھی چینج کرنا پڑے گا. یہ بھی بڑا پرابلم آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک چیز تبدیل کرنی ہے تو ایک ہی کرنی پڑے. تو یہ ہمارے پاس پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی ہے کہ ڈیٹا اور پروگرام جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ایک تبدیل کرنا پڑے گا تو دوسرا بھی، تو تبدیل کرنے سے پیسے لگیں گے. لیک آف فلیکسیبلٹی. اب فائل جو ہیں وہ بڑی فلیکسیبل نہیں ہے، سہولتیں نہیں دیتی. لاٹ آف ٹائم لگتا ہے ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں. رائٹنگ پروگرام ٹو پروڈیوس دا ڈیزائرڈ فائل. اگر ہمیں ان فائلوں میں سے ڈیٹا نکالنا ہے تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگے گا، یعنی جو ہمیں ضرورت پڑے گی. تو یہ لیک آف فلیکسیبلٹی کہہ رہا ہے. انٹیگریٹی پرابلم. انٹیگریٹی پرابلم کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے وہ رولز ہوتے ہیں جو ڈیٹا کو کریکٹ اور کنسسٹنٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کا لیکچر ہم ادھر ہی اینڈ کریں گے، پھر مزید انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ لیکچر کافی لینتھی ہو جائے گا. اس کے بعد انٹیگریٹی آف پرابلم کو ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. شکریہ.